اب یہ بڑا ایونٹ تو نہیں تھا لیکن دلچسپ ضرور تھا جو ویکینڈ پر ہوا. وزیر صحت قادر پٹیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. وہ پریس کانفرنس بھی ایک عجوبہ پریس کانفرنس تھی, اور عجوبہ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی, سب سے پہلے اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں 2-3 چیزوں میں کہ آخر کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ طریقہ نہیں ہے, ذاتی زندگی ہو, یہ ان چیزوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جایا کرتی. ہمارے ایک سیاسی دوست ہیں, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو چیزیں ان کو عمران خان صاحب کے ٹیسٹ میں ملی, انہوں نے کہا کہ پینے پلانے کا کام پیپلز پارٹی والے کھل کے کرتے ہیں, نماز چھپ کے پڑھتے ہیں, اور مسلم لیگ نون میں نماز کھل کے پڑھی جاتی ہے اور دوسرا کام چھپ کے ہوتا ہے. یہ کامنٹ تھا ایک دوست کا. بہرحال وزیر صحت قادر پٹیل صاحب کانفرنس میں کیا کہا سنیں. یورین سیمپل بھی لیا گیا. انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال. 5 سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے کہ دا مینٹل اسٹیبلٹی از کوشچنیبل, یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. جی, یہ تمام گفتگو فرمائی وزیر صحت صاحب نے. چند صحافیوں نے جو یہ خبر آئی اس کا پوسٹ مارٹم کیا, بہت سے ڈاکٹروں سے بات کی, تو پہلا ری ایکشن جو میڈیا کی طرف سے آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو گفتگو انہوں نے کی اس کا میڈیا, اس کی رپورٹ میں کہیں ذکر نہیں. یہ زبردستی انہوں نے اپنے تئیں بہت ساری چیزیں لگا دیں. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں, باقی اپنی جگہ شراب کے بارے میں وہ کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب شراب نہیں پیتے. کیا ری ایکشن تھا اس پر, یا سنیں. ہم نے یہ رپورٹ اور وزیر صحت کی پریس کانفرنس 3 ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے الزامات کو مزے کا خیز قرار دیا. ڈاکٹرز کے مطابق وزیر صحت 17 دن بعد بھی یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ ابھی ابتدائی نتائج آئے ہیں. ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ جو دعوے وزیر صحت کر رہے ہیں وہ اس رپورٹ میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں, اور تینوں ڈاکٹرز نے وزیر صحت کی باتوں کو مزے کا خیز اور بے بنیاد قرار دیا. اس رپورٹ کے اندر ایون دو لکھا نہیں ہوا کہ جی انہوں نے کوکین, شراب یا اس قسم کی کوئی چیز استعمال کی. اٹ از ویری ان ایتھیکل کہ آپ کسی کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اس طرح شائع کریں. بہت زیادہ بلنڈرز یہ لوگ مار رہے ہیں. آپ ایک آدمی کو گرفتار کریں گے, میڈیکل کروائیں گے, ظاہری بات ہے اس کو اینگزائٹی ہوگی. بڑی ہی فضول پریکٹس تھی یہ, بہت ہی فضول پریس کانفرنس جس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا تھا. پاکستان سے باہر جتنے بھی میڈیکل ایکسپرٹ سے اگر آپ گفتگو کریں ان کا اوپینین لیں اس رپورٹ کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مذاق ہے, دس از اے جوک. جو انہوں نے کوکین اور دیگر باتیں کی یہ اس رپورٹ سے کہاں ثابت ہوتا ہے. تو تمام ڈاکٹرز جن سے سب نے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں جو ہے اور جو پریس کانفرنس کی گئی, پریس کانفرنس جیسے میں اگر منصور علی خان کے الفاظ لے لوں, ایک فضول پریس کانفرنس تھی. آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میرا پہلا سوال تو یہ کہ کیا اس کی کلیئرنس انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لی, اور کیا بلاول صاحب نے کہا ہاں جائیں پٹیل صاحب آپ یہ پریس کانفرنس کر دیں, تو اسے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئی جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی, میں نے کہا وہ آپ دیکھتے ہیں نا جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا. ٹھٹھا لگا, مذاق بنا, پیپلز پارٹی کا مذاق بنا, قادر پٹیل صاحب کا ہیلتھ منسٹر کے طور پہ مذاق بنا, لیکن آپ کو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب یہ رپورٹ بھی سامنے ہے, رپورٹ پڑھی جا سکتی ہے, رپورٹ لوگوں نے دیکھی ہے, ٹویٹر پہ جو مخالفین بھی ہیں یا جو کرٹکس ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے, ان کے ٹویٹس کی ایک بھرمار تھی کہ کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سب کرنا ہوا. فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوا. کریڈینشلز کا نقصان مجھے لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں رہی ہے. وہ اب جن اصولوں پہ کھڑے ہوا کرتے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ انکریزنگلی وہ اصول ان کے لیے اب اہم نہیں رہے. جیسے میں نے یہ کہا, پیپلز پارٹی کا کم از کم یہ ویو ہمیشہ سے رہا ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی ان کی ذاتی زندگی ہے, لیکن یہاں پر وہ اب اس طرح کے الزامات لگا کر اپنے مخالف کو, اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا جو ہی اس کا ری ایکشن آیا, ہم نے وزیر صاحب کو جس نے رابطہ کیا ہے, وزیر صاحب ٹی وی پر بھی آنے کو تیار نہیں. ایسی پریس کانفرنس آپ کو کرنی کیوں ہے جس کے بعد آپ جا کے ٹی وی پر میڈیا کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کے ساتھ, معافی چاہتا ہوں, تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات. عمران خان صاحب نے ویکینڈ پر مذاکرات آفر بھی دی. انہوں نے کہا کہ وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے پہلے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم کی خواہش ہمیشہ ماضی کی روایت کے مطابق جو بھی بینیفیشری ہوتا ہے اس طرح کے حالات کا, وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا سیاسی مخالف سیاسی پردہ اسکرین سے غائب ہو جائے. اور لگتا ایسا ہے کہ پی ڈی ایم کا اس وقت
جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اب جب کہ موقع مل گیا ہے عمران خان کو سیاست سے نکال دو. یہ اس خواہش کا پہلے بھی کیا جاتا رہا, 9 مئی کے واقعات سے پہلے بھی کیا جاتا رہا کہ عمران خان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں. ہم باقی پورے ملک سے ان سیاسی دہشت گردوں کو فارغ کریں گے. عمران خان کو غدار قرار دے, ہم ساتھ دیں گے پورا. آپ جیسا بندہ پوری میں کہتی ہوں پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے. عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے, اس کو نکالنا ہے. تو بعد میں بھی 9 مئی کے بعد بھی وہی گفتگو ہوئی کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا ہے. عمران خان صاحب نے مذاکرات کی بات کی, انہوں نے کہا مذاکرات کرنے چاہیے. ویکینڈ کے اوپر 2 ویوز سامنے آئے, ویکینڈ سے پہلے بھی بہرحال, لیکن ویکینڈ کے بعد بھی. ایک ویو پی ڈی ایم کی جانب سے, مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ کہتا ہے, جیسے ہم نے آپ کو سنا بھی دیا, کچھ لوگ تو پہلا ریاکشن ان کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, یہ اب پارٹی فارغ ہو گئی ہے. اب بھی جب عمران صاحب کی مذاکرات عمران خان صاحب کی آئی تو اسی طرح کا ویو نون لیگ کی طرف سے آیا. اکیلا بیٹھ کے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات کرنے چاہتا ہوں, جلدی سے جلدی میرے ساتھ مذاکرات کر لیں. اور بھائی تمہارے ساتھ ہم مذاکرات کریں تو وہ شہداء کی جو فیملیز ہیں وہ پھر ہمیں چھوڑیں گی. وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے, انہوں نے, وہ کس سے مذاکرات کرے گی؟ ان سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا, اس لیے مذاکرات کا یہ ماحول نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یور گیم از اوور.